یہ جناب حضرت عبدالحکیم صاحب نے لکھا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. بالکل جی میں حاضر ہوں. میں عشاء کے بعد بھی یہی آ جاتا ہوں اور فجر کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ یہی درس ہوتا ہے. تو جب آپ چاہیں میں کون سا کوئی بڑا آدمی ہوں میرے ملنے کے لیے آپ کو کوئی اہتمام کرنا پڑے گا. پتہ جی کہ اگر بال جو ہیں داڑھی کے ایک مشت سے زیادہ ہوں. دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا جس مسئلے پہ اتفاق ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حدیث کے بغیر نہیں ہوتا. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آیا کہ وہ انہوں نے دیکھی ایک آدمی کی داڑھی بے ترتیب تھی تو انہوں نے ٹھیک کیا اس کو. اسی طرح حضور سرکار مدینہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے چاند کی طرح حالہ بنائے ہوئے تھی اور سینے مبارک پہ آتی تھی اور بال ادھر ادھر سے ٹھیک بھی آپ فرماتے تھے. تو اس لیے بہرحال سنت کے مطابق یہی ہے. اب اگر کوئی آدمی ایک ظاہر حدیث پہ عمل کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا او فلھا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ تو اس کو اس پہ کرنے دیں. وہ ایک عظیمت ہے ورنہ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے ہو تو حضور نے فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار. دو مقام پہ ایک جو وضو میں احتیاط نہ کرے اور یعنی ٹخنے یا کچھ حصہ وضو کا پانی نہ لگے, اور ایک آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے کپڑے چادر قمیض سلوار پجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں فرمایا یہ جو ہے یہ بھی حصہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے بہرحال ایک ہے نماز کا ادا ہو جانا. نماز تو ہو جائے گی لیکن گنہگار کتنا بڑا ہے, اس لیے بہرحال خیال کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ 7 دن سے کم قرآن کا ختم, 7 دن نہیں 3 دن. افضل یہ ہے کہ 3 دن, یہ افضلیت ہے اور اولویت ہے. لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ پڑ جائے تو کوئی نہی منع نہیں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے والد کا نام کیا ہے آج تک آپ کو یہ بھی پتہ نہیں. آگے صدیقہ بھی کہہ رہے ہو پھر نام بھی بھول گیا حضرت ابی بکر صدیق. جب صدیقہ کہہ رہے ہو تو صدیقہ اسی وجہ سے تو ہے کہ صدیق کی بیٹی ہے, تو نام میں تو باپ کا نام بھی موجود ہے. تو بہرحال حضور پاک بی بی زینب کے ہاں شاد پیتے تھے. بات تھی تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ بی بی ماریا قبطیہ کی کوئی بات تھی مسجد اچھا. بہرحال یہ 2 واقعے ہیں اور بڑے لمبے واقعے ہیں. اب آپ نے سوال کر لیا تو سوال میں اب میں مختصر یاد رکھیں کہ آپ شاد پیتے تھے, دیر ہو جاتی تھی, دوسری بیویوں کو حسرت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ہینگ کی ہوا آتی ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ بی بی زینب کے گھر میں بی بی زینب جب چلی گئیں تو حضور نے اس گھر میں بی بی ماریا قبطیہ کو بلایا. ماریا قبطیہ بھی حضور کی باندھی ہے جو مقوقس نے بادشاہ روم نے آقا انعامدار کو ہدیہ کیا تھا اور پھر آپ نے اس کو اپنی بیوی بنایا. اس کے بطن سے حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تو آپ نے اس بیوی کو اس گھر میں بلا لیا تو بی بی زینب ناراض ہوئی. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی بیوی تھی وہ بھی بیوی تھی. مسجد نبوی کا قرآن میں مسجد نبوی کا جو ہے مسجد اسس علی التقوی, یہ جو ہے بعض نے فرمایا مسجد قباء لیکن صحیح روایت مسجد نبوی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات جو ہے وہ قرآن میں ہو. جو بات میرے مدنی بھی فرما دے وہ بھی اللہ کے فرمان سے ہوتی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا پاک نبی جو حکم دیتی ہیں دراصل وہ بھی اللہ کا حکم ہے. آج سمود کیا قوم تھی, گزر گئی, دفع ہو, عذاب آیا, ختم ہو گئی. آپ کو کیا تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخی کتاب جا کے لے لو. اچھا جی اگر کوئی شخص مثلا بدعت کرے اور کھانے پر لوگوں کو بلائے, بھئی بدعت والے کام میں شریک ہونا گناہ ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی صاحب بدعت کی عزت کرتا ہے وہ محمد مدنی کے دین کو گرا دیتا ہے.
اس لیے بدعت والی دعوت میں کبھی شریک ہی نہ ہو. اگر کبھی چلے جائیں اور بدعت ہو رہی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے آ جائیں کہ بھائی بس میری حاضری ہو گئی, تیرے گھر میں بدعت ہے, میں نہیں بیٹھ سکتا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ایمان پہ جرت کرو گے تو لوگ بدعت سے رکیں گے نا. اگر ہر آدمی کہ چلو میاں کھا لو, گناہ تو اس پہ ہے, گناہ اس پہ کیوں ہے, تم بھی تو حرام کھا رہے ہو. کھلانے والے پر گناہ ہے, کھانے والا بھی تو گناہ گار ہے. میت کے لیے قرآن خوانی کرنا, ایک تو ہے ہمارے پاس خوانی, قرآن خوانی, کل خوانی, پتہ نہیں سب خوانی ہو گئی ہے. پہلے تو خان قوم تھی, اب یہ خوانی پتہ نہیں کہاں سے لگ گئی ہے. اچھا ویسے تمہیں پتہ ہے یہ خان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے کوئی خان بیٹھے ہوں گے ناراض ہو جائیں گے. نہیں, میری برادری ہے, چلو میں اپنا گلا کر رہا ہوں نا. خان خیانت سے ہے, وہ لوگ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں. ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما, اللہ ان لوگوں کو جو خیانت کرتے ہیں محبوب نہیں رکھتے. یہ لقب کیوں بنا؟ یہ بڑے بڑے لوگ تھے نا, انگریزوں سے مل گئے, خیانت کی نا اپنی قوم سے, خان بن گئے. سمجھا؟ اصل میں خیانت کی تھی اپنی قوم سے, کافروں کی مدد کی تھی. ان لوگوں نے لقب دی ہے کہ یہ خان ہے, یہ سردار ہے, یہ وڈیرا ہے. اور جو مولوی بے ایمان ہوئے تھے وہ بھی شمس العلماء بن گئے, ان کو بھی بڑے بڑے لقب ملے. وہ سب انگریزوں نے لقب, کسی کو سر کا لقب دیا, سر فلان سر. یہ سب وہ لقب ہیں جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا. بہرحال جی, تقلید کا کیا حکم ہے؟ اگر جاہل ہے تو ضروری ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں دین کا مسئلہ نہیں آتا تو عالم سے پوچھو. ہاں, اگر ایک آدمی خود عالم ہے تو وہ پوچھے گا ہی نہیں, اس کو کیا پوچھنے کی. یہ طلاق والے مسئلے جو ہے نا اپنے مولوی سے پوچھا کریں, یا اگر مکے میں رہتے ہو تو دارالفتاء سے جا کے مسئلہ حل کرائیں. حضور مدنی سرکار کو جب معراج ہوا ہے تو معراج روحانی ہوا تھا یا جسمانی ہوا تھا؟ معراج مبارک جو ہے جمہور کے نزدیک جسمانی ہوا تھا, کیونکہ قرآن مقدس میں ہے اسریٰ بعبدہ, اور عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا, روح مال جسد پہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ قرآن میں جہاں بھی آپ عبد پڑھیں گے, وذکر عبادنا وذکر عبدنا ایوب اذ نعم العبد انہ اواب وانہ لما قام عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, تو لہذا وہ معراج جو ہے جسمانی تھا, روحانی نہیں. کہتا ہے جی کہ اللہ عالم الغیب ہے, اللہ تو عالم الغیب ہے. پھر حضور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے جاتے رہے. یہی تو تھا نا کہ حضور نہیں جانتے تھے, یہی تو عالم الغیب کی دلیل ہے کہ بار بار جانا پڑا. اللہ عالم الغیب ہے, جانتے تھے میرا نبی آتے رہیں گے, آتے رہے, بار بار مانگتے رہے. وہ تو دینے والا ہے, مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. جتنی دفعہ تم زیادہ دعائیں مانگو گے, جتنا زیادہ سوال کرو گے, اللہ زیادہ راضی ہوں گے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم جب عراق سے حج کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کو 14 سال لگے تھے عراق سے مکے پہنچتے ہوئے. ہر قدم پر وہ 2 رکعت پڑھتے تھے. یہ تو کوئی ایسا کسی کا گھڑن تو ہے, کسی کی کوئی روایت نہیں ہے. اگر بات سنو, اگر سفر میں ہر رکعت پہ 2 رکعت پڑھنا سنت تھی تو سب سے پہلے میرا مدنی پڑھتے. میرے مدنی سے زیادہ بھی کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, کوئی اللہ کا زیادہ شکر کرنے والا ہے؟ یہ کوئی روایت تاریخی شادی گھڑی ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہدایت دے. مرشد سے پردہ جائز ہے. کیوں؟ مرشد کیا ہو جاتا ہے؟ مرشد عورت ہوتی ہے نہ, مرشد مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ مرد ہوتا ہے تو اجنبی ہے, اجنبی سے پردہ ہے. مرشد کیا کوئی باپ بن جاتا ہے؟ اچھا, اگر باپ بن جاتا ہے تو پھر ہم بھی تو مرشد کے گھر جائیں, وہ بھی تو ہماری مائیں بہنیں ہو گئیں. یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے کہ مرشد ہمارے گھر میں تو آئے لیکن مرید مرشد کے گھر میں نہ جائے؟
اللہ کے بندے مرشد کا کیا، ہر کسی سے پردہ کرو اور سب سے زیادہ پیر اور مولوی سے کرو. میری بات یاد رکھنا، ہر بندے سے پردہ کرو اور سب سے زیادہ مولوی اور پیر سے کرو، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھئی اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو نا، مثلا میں حرم میں جا رہا ہوں، میرے تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی طواف کرتے ہوئے چوری کرے گا، تو میں مطمئن ہوں گا نا. اگر میں اپنے ملک میں جاتا ہوں تو پھر تو دو پہرے دار بیٹھے ہوتے ہیں نا، گن مین ساتھ، ہمیں وہاں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سب کچھ ہوگا، اس لیے وہاں تو ہمیں دیا. لیکن جب اللہ کے گھر میں ہے تو یقین ہوتا ہے یہاں کون اتنا بڑا بے ایمان ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی کا مرشد اور مولوی پہ اعتبار ہوتا ہے، اسی اعتبار میں تو کھانا برباد ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیچارے ہوتے ہیں بھوکے آدمی کو جہاں روٹی ملے وہ ہاتھ مارتا ہے. گناہ گار تو ہر طرف منہ شو مار کے کھیتوں ویتوں میں منہ کالا کر چکا ہوتا ہے نا، وہ اتنا بھوکا نہیں ہوتا. یہ بیچارے ہوتے ہیں بھوکے، ان کو مرید کا گھر اتفاق سے ملے تو تانکنے جھانکنے سے نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مولوی کو مطالعے کی عادت ہوتی ہے، کتاب دیکھتا ہے نا جی، ایک ایک لفظ سے کیڑے نکالتا ہے. اس نے تو پاؤں دیکھا تو وہیں سے بات شروع کرے گا کہ پاؤں لمبا ہے، پتلا ہے، چوڑا ہے، سیدھا ہے، کیسا ہے، سفید ہے، گورا ہے، کالا ہے، نیلا ہے. ان دو طبقوں سے ہر شکل میں پردہ کراؤ. کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی قسم کھاتے ہیں کہ یا نعوذ باللہ ایسی قسمیں کھاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام نہ کیا تو میں کافر ہو کے مر جاؤں فلاں. یہ تمام قسمیں شریعت میں حرام ہیں، یاد رکھیں. پہلے تو قسم کھانی نہیں چاہیے. اگر کبھی کوئی مجبوری ہو تو صرف اللہ کے نام کی قسم ہے یا اللہ کے اسماء و صفات کی قسم ہے. اس کے علاوہ میرے مدنی پاک نے فرمایا جو آدمی اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی قسم کھائے وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اتنے سخت لفظ ہیں حدیث مبارک میں. فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ، جو آدمی اللہ کے نام کے سوا کسی پیر کی قسم کھائے، مرشد کی قسم کھائے، پیر کے آستان کی قسم کھائے، پیر کے پنڈے کی قسم کھائے، بچے کی قسم کھائے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. 15 شعبان کی رات میں کوئی شب قدر یا لیلۃ القدر نہیں ہوتی. کسی صحیح حدیث مبارک میں 15 شعبان کی رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے. بعض علماء نے اور بڑے بڑے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اور اس میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی وقت ہوتی ہے. داڑھی لوگ منڈواتے ہیں، اللہ ہدایت دے. کہتے ہیں جی ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ بغیر پردے کے چلتی ہیں، یہ بالکل گناہ ہے. یاد رکھو جو عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں جن میں بدن نظر آئے، یا باریک دوپٹہ ہو جس میں بال نظر آئے، یا چہرہ ویرہ سب کھلا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. فرمایا ایسی عورتیں رب کاسیات عاریات، بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن وہ ننگے ہونے کے حکم میں ہوتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کعبے کا طواف کر رہی ہیں لیکن ثواب سے زیادہ انہیں گناہ ہوتا ہے. اس لیے عورتیں جب آئیں موٹا لباس پہن کے آئیں، لمبی چادر پہن کے آئیں، ان کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. بھائی بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں بیٹھ جائیں، ہوا آنے دیں. کہتا ہے جی کہ مذہب اسلام میں ہر نشے والی چیز حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تمباکو جو پان میں ڈالا جاتا ہے اگر وہ نشہ کرتا ہے تو حرام ہے، اگر نشہ نہیں کرتا تو پھر کراہت ہے. کہتا ہے جی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے. میت کو دفن کر کے حضور نے فرمایا اب اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو. یہ سوال جواب کا وقت ہے کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے. تو مرنے کے بعد جب دفن کرتے ہیں
دفن کے بعد دعا کرنا سنت ہے. ہمارے ملک میں جو جنازے کے بعد دعا ہے وہ بدعت ہے. پتہ جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ قبر کے چاروں کونوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کل شریف پڑھتے ہیں. یہ بدعت ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں. اصحاب فیل جو ہے اس کا نام ابرہ تھا اور حبشے کا رہنے والا تھا. میت کو قبر میں ایسے لٹائے کہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کے گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں گوشت ہے یا تو سب گوشت کھانے سے ٹوٹ جائے، جب باقی گوشت کھانے سے نہیں ٹوٹتا تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اونٹ کے گوشت میں ایک خاص رسومت پائی جاتی ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. زیادہ بحث آپ نے دیکھنی ہے تو فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں. ایک آدمی کی عمر جو ہے ماشاءاللہ 20 سال ہو گئی لیکن اس نے پہلے نمازیں نہیں پڑھی. سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور بڑے بڑے ائمہ محدثین کے نزدیک ایک نماز بھی جو آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اگر بے نمازی حالت میں مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کریں. تو لہذا سب سے پہلے تو توبہ کرو. توبہ کرنے کے بعد آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑو اور جتنی قضا کر سکتے ہو کرتے رہو. باقی اصل علاج توبہ ہے اور آئندہ بالکل نماز نہ چھوڑیں. سب سے بڑی عبادت نماز ہے. جو حاجی حج پہ آتے ہیں اگر نماز نہ پڑھیں تو حج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور نماز 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے. اور حج کا حکم جبریل لایا ہے اور نماز کا حکم میرا مدنی سرکار خود لے کے آئے ہیں. لہذا یاد رکھیں اگر کسی حاجی کا مکان دور ہے، گرمی ہے، ساتھ والی مسجد میں پڑھ لیں، اپنے مکان میں جماعت کر لیں اور ٹھنڈے وقت میں حرم میں آ کے آرام سے نمازیں پڑھیں، لیکن نماز بالکل نہ چھوڑیں. کہتے ہیں جی معراج والی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت میں اختلاف ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا ہے، یعنی اپنے اللہ کو دیکھا ہے، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا. بہرحال جو قائل ہیں وہ بھی حق پہ ہیں اور جو قائل نہ ہو تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں گناہ اور ثواب کی بات ہو. کہتے ہیں جی مجھے گیس کی بیماری ہے تو آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، کیونکہ جب وضو قائم نہ رہے تو ایک وضو کے ساتھ آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ نماز اس کی سنتیں نفل سب اسی کے تابع ہو گئے. پھر دوسری نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم کی زیر زبر جو ہے یہ حجاج ابن یوسف نے دی تھی. ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں، قرآن تو موجود تھا، عربی تو زبر زیر کا محتاج نہیں، وہ بغیر زیر زبر کے صحیح پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم لوگ زیر زبر کے محتاج ہوتے ہیں. حجاج نے انتظام کیا کہ قرآن پاک پہ زیر زبر لگا دو تاکہ جو اجمی لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے وہ بھی قرآن غلط نہ پڑھیں. تو اللہ کسی سے اچھا کام بھی لے لیتی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہوتا جو برا آدمی ہو وہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتی ہے تو کسی ظالم سے بھی کام لے لیتی ہے. فرعون سے کام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے گھر میں پالتا رہا. ایک آدمی آیا، جنازے کی 2 تکبیریں ہو چکی تھی اور وہ جنازے میں مل گیا، تو اب کیا کرے؟ جب امام سلام پھیر لے تو باقی 2 تکبیریں جلدی جلدی پوری کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس سارے ملک میں عورتیں جو ہیں ایک دوسرے کے گھر میں جا کے تبلیغ کرتی ہیں
اور کتابیں پڑھتی ہیں، اچھی بات ہے، عورتیں عورتوں کو دین سکھائیں، بڑی اچھی بات ہے، دعا کرو، کیونکہ گھر میں عورت اگر دین والی بن جائے تو سارا گھر دین والا بن جاتا، کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ تربیت جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ باپ تو باہر نکل جاتا ہے، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو سکھانا عورت کے ذمہ ہے۔ اگر عورت میں دین آ جائے تو سمجھو کہ پورے گھر میں انشاءاللہ دین آ جائے گا۔ اور باقاعدہ عورتیں عورتوں کو بھی پڑھائیں، اور میرے مدنی سرکار کی بیویوں کی خدمت میں صحابہ آ کے حاضر ہوتے تھے کہ اماں عائشہ ہمیں سبق پڑھاؤ، اماں عائشہ ہمیں مسئلہ بتلاؤ، اماں سلمہ ہمیں حدیث سمجھاؤ، تو بیویاں پردہ لٹکا کے بیٹھ جاتی اور حضور پاک کی حدیثیں سمجھا دیتی۔ یہ کہتے ہیں جی کہ عورتیں اپنے شوہر کو نام سے پکار سکتی ہیں، کیوں نہ پکارے، وہ عورتوں کا نام لینے میں پردہ ہونا چاہیے۔ عورت اگر اپنے خاوند کو نام لے کے پکارے تو کوئی عیب نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں کیا، تو یہ یعنی ارادہ جو نہ کرو تو معاف ہو گئی۔ ہاں جی، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، اللہ کے بندے سنت محمد مصطفیٰ ہے، تو دعا کرو اللہ پاک داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ دعا کرو جتنے ہمارے جوان آئے ہیں اللہ ان کو بھی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ نہ ایمان سے کہو، اللہ کے نزدیک ٹھنڈے دل سے غور کرو، سوچو کہ اگر ہم نے کعبے سے منہ لگایا، اگر ہم نے حرم میں سجدہ کیا تو یہ زمین گواہی دے گی کہ نہیں دے گی؟ اور اگر قیامت میں ہم نے ان کو بھی گواہ بنایا کہ مولا کعبے میں بھی آ کے ہمیں حیا نہیں آیا، محمد کے روضے پہ بھی آ کے ہمیں حیا نہیں آیا، ہم نے اپنا چہرہ نبی جیسا نہیں بنایا، ہمیں نعوذ باللہ داڑھی رکھنے سے کوئی نفرت ہے، اگر داڑھی جمال نہ ہوتا اللہ نبیوں کو کبھی داڑھی نہ دیتے۔ یاد رکھو، داڑھی جو ہے جمال ہے، داڑھی مرد کی عزت ہے، داڑھی مرد کا وقار ہے، جیسے پہاڑوں پہ سبزہ پہاڑوں کا وقار ہے، داڑھی اللہ نے مردوں کا وقار بنایا ہے، اور مردوں کے لیے باعث جمال ہے اور باعث عزت ہے، اور سنت الانبیاء ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر ایک ایسی سنت ہے جو میرے سرکار نے کبھی چھوڑی نہیں۔ کیا مانا؟ مثلاً 2 رکعت آپ نے پڑھی لیکن پڑھ کے چلے گئے نا، لیکن یہ تو ایسی سنت ہے کہ ساری زندگی میرے محمد کے چہرے پہ رہی، ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی، ساری زندگی انبیاء کے چہرے پہ رہی، صحابہ کے چہرے پہ رہی، اللہ کے اولیاء کے چہرے پہ رہی، لہذا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ آج دل سے دعا مانگو کہ میرا اللہ جو نوجوان آئے ہیں ان کو داڑھی رکھنے کی اور حضور کے مطابق شکل بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ جب مکہ مدینے سے آ گئے ہیں تو مدینے والے کا چہرہ بھی اپنائیں، مدینے والے کی سنت بھی اپنائیں اور مدینے والے کی شکل بھی اپنائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم حضور کے سامنے جائیں اور حضور فرمائے کہ بدبخت کو ہٹا دو، اس کو تو میرے چہرے سے نفرت تھی، یہ تو داڑھی نہیں رکھتا تھا، اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس لیے دعا۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر داڑھی کے آدمی شاید خوبصورت لگتا ہے، یہ خیال ہے؟ یا ان کو یہ ڈر ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو بیوی بھاگ جائے گی؟ نہ، یہ مولوی جتنی داڑھی والے ہیں ان کی بیویاں بھاگ گئی ہیں؟ ایمان سے کہو، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے اس میں۔ اچھا، آپ اپنے ملک میں جا کے ریکارڈ دیکھو، جتنی تنسیخیں عدالت میں دائر ہیں داڑھی والوں کی نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو 100 میں 10%، کیونکہ داڑھی مرد کی علامت ہے۔ عورت کو داڑھی ہوتی ہے بھلا؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم عورت کیوں بنتے ہو؟ اور صبح صبح اٹھ کے ایمان سے کہو، جب داڑھی پہ اس طرح پھیرتے ہو تو یہ سنت مبارک کے بال کہاں ڈالتے ہو؟ انہیں ایمان سے کہو ٹھنڈے دل سے، گندی نالی میں، گٹر میں، یعنی مکے میں آ کر بھی حضور کی سنت کا یہ عالم ہے، تو پھر قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے، اور دعا کرو جنہوں نے رکھی ہوئی ہے داڑھی وہ داڑھی کو بدنام نہ کریں۔ یہ بھی دعا کرو جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ ان کو داڑھی رکھنے کی لاج دے، اللہ ان کو داڑھی کا ادب نصیب کرے کہ وہ محمد مدنی کی وردی پہن کے بے حیائی والے کام نہ کریں۔
تاکہ حضور کی داڑھی پہ کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی لوگ یہ نہ کہیں دیکھو یار یہ داڑھی والا ہے، شرم نہیں آتی کیا کر رہا ہے۔ تو جب داڑھی پہ اعتراض ہوگا تو وہ اعتراض سیدھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ پہنچے گا۔ اس لیے اللہ پاک داڑھی والوں کو داڑھی کی رکھنے کی توفیق اور لاج دے، اور جن کو نہیں رکھنا اللہ رکھنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ ایک رواج نہیں، ایک بات ہے کہ جب حضور کو معراج پر لے گئے تو جہاں براق نے اور جبریل علیہ السلام چھوڑ گئے تو وہاں پیران پیر عبد القادر جیلانی نے اٹھایا اور سدرۃ المنتہا تک لے گئے، تو معنی یہ ہے کہ پیران پیر کو حضور سے بھی پہلے معراج ہو گیا۔ ہاں جی، یعنی کوئی عقل بھی تو سوچو، پیران پیر پیدا کب ہوئے اور معراج کب ہوا؟ خدا کے بندے، کچھ انسان کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ جو مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی وہ پہلے آسمانوں میں پہنچ گئی، حضور بعد میں پہنچے۔ حضور پاک کی قبر مبارک کی زیارت بالکل ٹھیک ہے، باقی حدیثوں میں آتا ہے کہ بھی جس نے بھی زیارت کی حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے اور اللہ ادب سے نصیب فرمائے، اللہ شرک و بدعات سے بچائے۔ کہتا ہے جی کہ ایک اب مشہور بزرگ ہیں جن کے مرید بہت سارے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا ایک بچہ مر گیا تو میں اس کو لے کے کمرے میں بیٹھ گیا، کمرہ بند کر کے، اور اپنے مرشد کو فریاد کرتا رہا کہ میرا مردہ بچہ زندہ کر دو۔ تو 1 گھنٹے کے بعد میرا بچہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ حضور کے بچے تو زندہ نہیں ہوئے، تمہارا پیر شاید حضور سے بھی بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گود میں لے کے حضرت ابراہیم اپنی بیٹی زینب کے بیٹے کو لے کے بیٹھے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی اور حضور فرما رہے تھے ان یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ نے فرمایا ہے میرے بیٹے ابراہیم، ہم تیری جدائی میں غمگین بیٹھے ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی حرف بھی نہیں نکال سکتے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، لہذا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ جو ہوتے ہیں نا سب گھڑنتو ہوتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کا مرشد صاحب جس نے ان کے بچے کو زندہ کر دیا وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ اور مرشد جن کا بچہ زندہ ہوا ان کا باپ مر گیا زندہ ہے، دادا مر گیا زندہ ہے، تو بس صرف بچہ ہی زندہ کروانا تھا، باقی کسی نے جرم کیا ہوا ہے؟ سب قصے کہانیاں ایسے جھوٹے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی یعنی اپنے بیوی کے علاوہ اپنی بچیوں کو بلائے تو بیٹی، اپنا لڑکوں کو تو نام لے کے بلانا چاہیے نا، لڑکے کے نام پر تو پردہ نہیں ہے، یعنی عورتوں کے نام پر اللہ نے قرآن میں پردہ رکھا ہے، تو ہمیں بھی وہی ادب کرنا چاہیے۔ کیا مانا کہ مثلا لڑکی ہے تو کہا بیٹی ادھر آؤ، کوئی ضروری ہے کہ ہم نام لیں بہن ادھر آؤ؟ اگر اسی طرح بیوی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ادھر آؤ، فلاں کی ماں ادھر آؤ، یعنی وہ ادب ہم سیکھیں جو اللہ نے بندوں کو سکھلایا ہے۔ اگر کبھی کسی نے گھر میں نام لے لیا کوئی گناہ نہیں، مسئلہ سمجھا کرو، یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جب میں نے قرآن میں نام نہیں لیا تو تم بھی پردہ رکھو۔ تصوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تصوف جو ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو ٹھیک ہے، جو کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ غلط ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، تصوف جو ہے یہ ہوتا ہے تزکیہ اور احسان، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، کوئی عمل بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ حجاب اگر سیاہ میں مہندی ملا دی جائے دور سے سیاہ نظر آئے گا لیکن سیاہ نہیں ہوتا، وہ لگانا جائز ہے۔ میں نے بتا دیا نا جی کہ والدین کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑ دوں، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ بے گناہ ہے، بیوی بے گناہ ہے، والدین کے کہنے پہ نہ چھوڑو۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے حضور نے ہاتھ باہر نکالا تھا، بالکل کوئی بات نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں، کسی بات میں نہیں۔
حضور پاک کو جہاں وہاں جا کر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں، بالکل پڑھیں، اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، اللہ سنواتے ہیں، ہمارا ایمان ہے جتنا حدیث میں ہے اتنی حد تک رہو، آگے نہ بڑھو۔ شیعہ کے ساتھ کھانا وانا بھائی نہ رکھو دوستی ان کے ساتھ، تمہیں بھی وہی بنا دیں گے، اللہ بچائے۔ دعا یہ کرو اللہ ان کو بھی ہدایت، دعا کرو اللہ ان کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اکثر بیچارے جہل کی وجہ سے مبتلا ہیں، اکثر جو ہوتے ہیں نا وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، جس ماحول میں آنکھ کھولی اسی میں بیچارے رہ گئے، وہ کیا کریں؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو بھی بات سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں تو قبریں بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں اتنی اچھی نہیں ہیں۔ اب پتہ نہیں اچھی سے مراد تمہاری کیا ہے، اللہ کے ہاں اچھی یا بندوں کے ہاں اچھی؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ قبر ہماری اللہ کے ہاں اچھی ہونی چاہیے یا بندوں کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ اگر اللہ کے ہاں اچھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے تو پکے بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ پکی بنانا حرام ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ چونا نہ لگاؤ، پکی اینٹ نہ لگاؤ، کمرہ نہ بناؤ، پتھر نہ لگاؤ، کمرے نہ بناؤ، روزے نہ بناؤ۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی ایک بالش سے اونچی ہو تو توڑ کے ٹھیک کر دو۔ اصل قبر اچھی کا معنی یہ ہوتا ہے خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہماری قبر کو جنت بنا دے۔ اندر تو وہی مٹی ہے نا، اوپر تم جتنے سنگ مرمر لگا لو، اندر کیا بچھاؤ گے؟ اچھا اگر تمہیں سنگ مرمر کا کمرہ بنا کے تالا لگا کے قید کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ اب چلو میں سنگ مرمر میں قید ہوں؟ چلو مٹی والی دیوار سے تو کبھی توڑ کے نکلنے کی تمہیں امید بھی رہے گی، یہ پتھر تو توڑ کے نکلنے کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں یہ قبریں اچھی کا معنی ہے کہ اللہ کے ہاں اچھی ہوں، اس لیے کچی قبر بنانا سنت ہے، پکی قبر بنانا ناجائز ہے۔ حضور پاک کا روضہ مبارک جو ہے وہ حضور پاک کے زمانے میں نہیں بنا، نہ صحابہ نے بنایا، اور تم غور کرو تو وہ عین حضور کی قبر مبارک پر بھی نہیں ہے، وہ ایک طرف ہے۔ حضور کا تو سیدہ عائشہ کے کمرے کے اندر بازار مبارک ہے، اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ جہاں اللہ کے نبی کی وفات ہو وہیں دفن کیا جائے۔ تو حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو صرف وہی کمرہ مبارک تھا، باقی بعد میں جو بنایا گیا علامت یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ بہرحال اسلام کے اب چونکہ بن گئی روضہ مبارک نسبت حضور سے ہو گئی تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہو گیا، ورنہ کسی اور کا نہ روضہ بنانے کا حکم ہے نہ قبریں پکی بنانے کی حکم ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی، لوگ سنگ مرمر پہ لکھواتے ہیں کہ محمد مکی ولد فلان، تاریخ پیدائش فلان، تاریخ وفات فلان اور فلان اور فلان، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ بد مسلمانوں کا قبرستان ہے، ٹھیک ہے سب مسلمان ہیں، یہ کیا معنی ہے؟ چلو تم پیسے والے تو کتبے لگوا لو گے، غریب کے کتبے کون لگائے گا؟ کوئی غریب آدمی جو مر جائے۔ اچھا جو لوگ جنگ میں ٹینکوں کے نیچے آگے ریزہ ریزہ ہو گئے ان کی قبریں کس نے بنائی؟ جو لوگ جو ہیں بیچارے بم لگے ان کے اجزاء بھی نہیں ملے اور اللہ کے ہاں وہ جنت میں ہیں، وہ شہید ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہمارے ان پکی قبر والوں کا مرتبہ تھوڑا ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا تو مقام ہی اور ہے، اللہ نے فرمایا ان کو تو مردہ بھی نہ کہو۔ کہ اگر ہم نے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے تو پھر چار امام کیوں؟ تو نبی کی سنتیں بتلائے گا کون؟ کوئی امام ہی تو بتلائے گا، نہ آخر یا امام بخاری بتلائے گا، امام ابو حنیفہ بتلائے گا، بتائے گا تو کوئی امام ہی۔ اب جو آپ سوال سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں مجھ سے؟ آپ نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ تو میں بتاؤں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، میں تو صرف بتانے والا ہوا نا، میں تو صرف بتانے، اصل مسئلہ تو وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو سنت رسول میں ہے۔ کسی کو امام ابو حنیفہ نے پڑھا دیا وہ کہتا ہے امام صاحب نے کہا، کسی کو امام شافعی نے پڑھا دیا وہ کہتا ہے مجھے امام صاحب نے یہ کہا، کسی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا دیا، کسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا دیا، تو وہ چاروں امام بھی نبی کی سنت پہ چلاتے ہیں۔ اس طرح تو اگر سنت ایک ہو اور 1,00,000 آدمی عمل کرے پھر کیا ہوگا؟ وہ سنت تو وہی رہے گی، چاہے 1,00,000 عمل کرے چاہے 1 عمل کرے۔ میں وتر کی 3 رکعتوں میں 1 تشہد کے ساتھ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، احناف اسی طرح پڑھتے ہیں اور اسی طرح بھی حدیثوں میں موجود ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ جیسے مغرب کی نماز سورت حج کے 2 سجدے ہیں،
ایک سجدے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہے، ویسے کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ افضل، یہ استحباب کے مسئلے ہیں، جھگڑے والے کوئی مسئلے نہیں۔ حیض ختم ہو جانے کے بعد عورت جو ہے باقاعدہ بدن صاف کرے گی، وضو کرے، غسل کرے، صرف وضو کافی نہیں ہوگا، یعنی باقاعدہ غسل کرے۔ عورت نماز میں دوپٹہ پہنے یا بڑی چادر، کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا کوئی بدن کا حصہ ظاہر نہ ہو، بال ظاہر نہ ہو۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کی اوپر والی ہڈی کھلی رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، چہرہ کھلا رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے عورت اپنے آپ کو جتنا چھپا سکتی ہے اتنا چھپائے، اسی لیے حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے۔ میں نے کوئی کوپن خریدے ہیں سوال جواب کے اور اس پر انعام ملتا ہے، بھئی اگر صرف انعام ہے وہ تو ٹھیک ہے، صرف اگر انعام۔ ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں معمے حل ہوتے ہیں نا جی، پہلے 2 روپے فیس بھیجو یا 5 روپے فیس بھیجو اور پھر نمبر نکلے گا جس کا، وہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ 1 لاکھ آدمی سے 5 لاکھ روپے لے لیتے ہیں اور ایک کا نمبر نکال کے 50,000 دے دیتے ہیں تو لوٹ لیا، اسی کا نام تو جوا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ نہیں، آپ کو انعامی طور پہ سوال دے دیے گئے، ابھی ان سوالوں کو حل کرو، جو حل کرے گا اب انعام دیں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ چھوٹے بچے اگر پیشاب کریں کپڑا دھونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، میٹر آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بالکل چوری ہے، ظلم ہے، حرام ہے، اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے قطعاً۔ جب تک آپ کے ملک میں اسلامی قانون نہ بھی ہو تب بھی آپ کو اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اطاعت نہیں کریں گے تو اور بغاوت ہوگی اور فتنے بڑھیں گے۔ لازم ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اطاعت کرے، اچھا بھی ہو چاہے برا بھی ہو۔ ہاں اگر وہ حکم دیں تمہیں کہ کفر کرو تو پھر تم نہیں کرو گے، ورنہ علیکم السمع والطاعہ، سمع اور طاعہ ضروری۔ اگر بیوی جو ہے وہ مہر مؤجل معاف کرنا چاہے، اس کو حق ہے معاف کر دے، اور وہ گواہ بنائے یا سامنے دستخط کرنا چاہیے۔ تم کوئی پکا کام کرا رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کوئی زبردستی کا مسئلہ ہے کہ کونسلیٹ تصدیق کرے اور 2 گواہ آئیں اور پھر مہر لگے، اور سرکاری کاغذ ہو یا پکا کاغذ ہو یا کچا کاغذ ہو، 2,000 تم نے دے دیا، 50,000 والی معافی جو لے رہے ہو اسی میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ تمہاری نیت پر ہے، اگر صحیح معنی میں بیوی دل سے معاف کر رہی ہے تو اس کو حق ہے، لیکن اگر وہ بیچاری مجبور ہے کہ معاف نہ کرے تم اسے طلاق دے دو گے یا معاف نہ کرے تم ذلیل کرو گے، تو یہ معاف کرنا اللہ تو جانتا ہے نا، ایسے معاف کرانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جائے، گھر والوں کی اجازت لینا ضروری، ہاں والدین زندہ ہیں اجازت لے۔ اگر ہم نے بال کٹوانے ہیں تو سب سے پہلے افضل یہ ہے عمرے کے بعد کہ اسطرا پھروائیں، اگر اسطرا نہ پھروائیں تو جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ 2-3 بال کٹوا لیا عورتوں کی طرح، یہ دم پڑ جاتی ہے، بکری دینی پڑتی ہے۔ اور بکری بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک اچھی طرح بال نہ کٹیں آدمی احرام سے نہیں نکلتا، یعنی اس کے بعد جو کچھ وہ کر رہا ہے چاہے کپڑے پہن لے لیکن احرام میں ہے، احرام سے نکلے گا تب جب اچھی طرح بال کٹیں گے۔ عمرہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ 1 پاؤ گل گاؤ زبان اور 1 عدد عمرہ۔ اگر کرنا ہے تو پھر شریعت کے مطابق پورا کرو، اگر نہیں کرنا ہے تو کوئی اللہ میاں نے زبردستی تو کی نہیں، نفلی عبادت ہے۔ حضور پاک کے بالوں سے بھی دنیا میں کیا خیال ہے کہ ساری کائنات کے بال اگر اکٹھے کر لیں تو حضور کے 1 بال کے برابر ہیں؟ تو حضور تو اس طرح پھروائیں اور ہم مسئلے پوچھتے پھریں کہ حسن میں فرق آ جائے گا، اللہ گنجا کر دے پھر کیا کرو گے؟ نہ اللہ میاں ویسے تمہیں گنجا کر دے کیا کر لو گے؟ وگیں لگاؤ گے، پتہ نہیں وہ بھی سور کی بال کی ہوں گی یا حلال کے بال کی ہوں گی؟ نہ انگریز جو وگیں بنا کے ہمیں بیچتے ہیں حلال بالوں کی ہوتی ہیں، نوکر ہیں تمہارے، وہ اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتا رہے اور خنزیر بھی سر پہ رہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یا عمرہ نہ کرو، کرو تو شریعت کے مطابق،
ورنہ کوئی ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے۔ اگر تمہیں بال اتنے پیارے ہیں تو ضروری نہیں ہے گمرے کرو، نہ کرو، بال بچاؤ، خامخواہ بیوی ناراض ہو جائے۔ الحدیث حضرات سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ان کی نہیں ہوتی، صحیح کہتے ہیں بابا، ان جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ مسائل 1400 سال سے مختلف بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ افضل غیر افضل، اولا غیر اولا کے مسئلے ہیں، یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ امت میں کبھی کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا ہو، کبھی کسی دوسرے سے لڑائی لڑی ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کفر ہمیں مٹا رہا ہے اور ہم مولوی ابھی اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ ہم ٹانگیں کتنی کھولیں یا کتنی نہ کھولیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہوگی؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب کرے، اللہ اتحاد نصیب کرے، اللہ کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو مسئلے صحابہ میں بھی اختلاف، عورت کہاں ہاتھ باندھے، مرد کہاں ہاتھ باندھے۔ نبی کا جنازہ کس طرح ہوا تھا؟ نبی کا جنازہ اس طرح ہوا تھا کہ حجرہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 صحابہ جا کے کھڑے ہوتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے۔ حضور کو ہماری نہ دعا کی ضرورت تھی، نہ ہماری طرف سے بخشوانے کی ضرورت تھی، اور جگہ بھی اتنی تھی کہ حجرے میں 10 آدمی سے زیادہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ امام مالک نے کہیں نہیں کہا کہ جس نے جھگڑالو بننا ہو امام ابو حنیفہ کو پکڑ لے، یہ کسی ایسے جاہل آدمی نے کہا ہوگا۔ امام ایسی باتیں نہیں کہتے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو سب ائمہ کے بھی غلام ہیں، جیسے امام بخاری کے غلام ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ کے غلام ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ہمیں حکم ہے کہ کوئی اگر تمہارا کوئی بزرگ بھی فوت ہو جائے اس کی برائی نہ کرو، کہ جائے کہ ہم ائمہ کی برائی کریں۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور جو برائی کرتے ہیں اللہ ان کو بھلائی کی توفیق دے۔ اگر میں فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھ کے گیا تو دوبارہ سجدے میں جا کے پڑھنا، مسجد میں دوبارہ نہیں، 2 رکعت جب فجر پڑھ لیں پھر فرض پڑھیں۔ اگر میں نے ظہر کی پہلی 4 سنتیں پڑھ رہا تھا، 3 رکعتیں پڑھ لی اور تکبیر ہو گئی تو پھر 1 رکعت پوری کر لیں۔ اگر آپ ابتدا میں ہیں اور خطرہ ہے کہ نماز نہیں ملے گی، پھر 2 پہ سلام پھیر دیں، پھر نماز میں مل جائیں اور بعد میں اپنی 2 پوری کر لیں۔ اگر حنفی مسلک میں جمعہ سے پہلے 4 سنتیں بالکل مؤکدہ ہے ان کے نزدیک تو ظہر ہے، وہی ظہر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتوں کے قائم مقام جو ہے خطبہ آ گیا۔ دیکھو نا جی، ہم اسی پہ لڑتے رہیں کہ 2 رکعت پڑھیں یا 4 پڑھیں۔ بھئی کسی نے 2 پڑھی ہیں تو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، 4 پڑھے گا تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ لڑائی کا مسئلہ ہے کوئی؟ تم نے 2 پڑھنی ہے 2 پڑھو، کسی نے 4 پڑھنی ہے 4 پڑھے، کسی نے 2 رکعت پہلے تحیت المسجد پڑھی پھر 4 سنتیں پڑھی، سبحان اللہ، اس کو اللہ 6 لاکھ رکعت کا ثواب دیں گے۔ تو کیا حرج کیا ہے اس کے اندر؟ کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، یہ مسئلے لڑائی کے ہیں ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ 3000 میں خریدی، بیچ رہا ہے، کہتے 6000 میں خریدی ہے، مجھے گواہ بنا کر کہتے کہ اس سے پوچھ۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی ہے 3000 کی، بیچ رہا ہے 6000 کی، اس کو کہتا ہے کہ میں نے 6000 میں خریدی ہے اور مجھے کہتا ہے گواہی تو جھوٹی گواہی ہے، لعنت ہے جھوٹے پر۔ کیوں جھوٹی گواہی دیتے ہو؟ تم کہو اس نے 3 میں خریدی ہے، اس کی مرضی ہے 6 میں بیچ دے، اس کو کہے میں نے جتنے کی خریدی ہے میں 6 میں بیچنا چاہتا ہوں، تم لینا چاہتے ہو لے لو، نہیں لینا چاہتے ہو لے لو نہ لو۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اگر خطبہ سن رہے ہیں اور حضور کا نام آ جائے بس دل میں صلی اللہ علیہ وسلم، خطبے کے وقت چپ رہیں، خطبہ جب پڑھا جائے بس سنیں، عمرہ شمرہ نہ کریں، اس وقت بیٹھ جائیں۔ اگر وضو کرتے وقت کسی کے سطر پہ نظر پڑ گئی، تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا، پکا ہے، خیر میں رہے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناخن نہ بڑے ہوں، باقی حکم ہے کہ چھگلی سے شروع کریں اور دوسرے پہ ختم کریں۔ اگر کوئی سورۃ یاسین پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پی لے کوئی حرج نہیں۔ تقلید کے لفظی معنی ہے کسی کی اقتداء کرنا، کسی کے حکم پہ چلنا۔ جاہل کے لیے ضروری ہے اور جو خود مجتہد کے درجے پہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ میری رقم بینک میں ہے، سود ملے گا وہ لے لیں، غریبوں کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے، کیونکہ حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔
बेहुदा सवालों के जवाब ही न दें तो बेहुदा लोगों से कहें कि जवाब सवाल लिखे ही नहीं। मक्के वाले जो हैं तुम न समझो तो हम क्या करें, अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। हज का एहराम बांधेंगे तो अपने घर से बांधेंगे, अगर मक्के वालों को उम्रा करना है तो मीकात पे यानी हद हरम से बाहर जाएं, वहां जाके एहराम बांध के आए। अफजल ये होता है कि जब बाहर आप गए, मसलन मदीने मुनव्वरा गए, वापस आ रहे हैं तो वो मीकात है वो उम्रा करें, ताइफ गए वापसी भी आ रहे हैं तो मीकात है उम्रा करें। यानी मक्के में रहकर बिला वजह बाज़ उलमा कहती हैं कि निकल के जाना और उम्रा करना जरूरी नहीं होता। वो कहते हैं जरूरत के लिए जब बाहर जाओ और फिर आओ तो उम्रा करो, लेकिन उम्रा करना होगा तो बाहर जाना होगा। अब बात समझ ना आए तो मैं क्या कर सकता हूं। पता नहीं क्या है वो शरबत का, मुझे शरबत है, लड़का है गाना का, शरबत का, रवान का मिलकर बिला, मुझे तो नहीं पता। जो मर गया नमाजें नहीं पढ़ी, पहले तो दुआ करो अल्लाह मगफरत करे और खुदा करे वो तौबा करके मरा हो। सिर्फ उलमा या हनाफ उसके कायल हैं फिदिया के, बाकी कोई आलिम कायल नहीं। ये खाना सामने रख के जो खत्म पढ़ते हैं बिदअत है। अगर 6 महीने का हमल हो जाए तो मियां बीवी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। कहते जी कि यहाँ खुतबा देख के पढ़ते हैं ताकि कोई हदीस के लफ्ज में गलती ना हो जाए। हमारे यहाँ तो हदीस पढ़ी नहीं जाती ना, वो तो खुतबा शुरू हुआ तो गालियां शुरू हो गई। वहां ना हदीस की जरूरत होती है ना कुरान की। मौलवी साहब ने खुतबा शुरू किया, शुरू जो हुआ ना पटवारी से ओ चले गए आसमान तक, सबको गालियां देकर उन्होंने कहा जी मौलवी बड़ा हक कहता है। किसी को आज तक नहीं समझाया कि जुमा का माना क्या है, किसी को नहीं समझाया कि वुजू कैसे करना, किसी को नहीं समझाया कि नमाज कैसे पढ़नी। तो यहाँ चूंकि सुन्नत के मुताबिक है, वो डरते हैं कि कोई लफ्ज हदीस का इधर उधर ना हो जाए। अगर एक मुश्त से दाढ़ी ज्यादा है तो काट सकते हैं, उससे कम है तो नहीं। तहज्जुद की नमाज छूट गई और वितर भी, तो वितर आप कज़ा करें, तहज्जुद नफिल है उसकी कज़ा नहीं होती। लेकिन उसूल ये होता है कि शैतान को जलील करने के लिए उतनी नफिल दिन में पढ़ ली ताकि आइंदा शैतान जलील हो और तुम्हें खराब न करे। हमने उम्रा किया और बालों को टक लगवाया तो एक बकरी दम पड़ गई, और बाल भी कटवाओ, जब तक अच्छी तरह बाल न कटाओ आदमी एहराम से नहीं निकलता चाहे कपड़े पहन ले। अगर जेब में बीवी बच्चों की तस्वीर हो तो नमाज हो जाती, नमाज तो हो जाएगी लेकिन जेब में रखना हराम है। बाद जुमा जो है पहले 4 रकात, बाद में 2 फर्ज, फिर 4 रकात। मक्का मुकरमा में रहने वालों के लिए अरफात व मिना में जो है नमाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए अब्दुर रहमान साहब, मिजाज बखैर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना ये मेरे दोस्त हैं उबैदुर रहमान साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अब्दुर रहमान, ये उबैदुर रहमान, दोनों रहमान के बंदे हैं। दोस्त तो होना ही चाहिए ना। मौलाना हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। सुभान अल्लाह, फिर तो एक दूसरे पर और भी ज्यादा हक है। मौलाना उबैदुर रहमान साहब के जहन में एक अजीब बात बैठी हुई है कि इंसान को अल्लाह ताला के हकूक से सिवा बंदों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ उबैदुर रहमान साहब के जहन की बात नहीं, और भी बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं। अगर आप हजरात के पास वक्त हो तो आइए हुजरे में चलकर बैठते हैं और इत्मीनान से बात करते हैं। इस काम के लिए तो उबैदुर रहमान साहब वक्त निकाल कर आए हैं। माशाअल्लाह। बिल्कुल मौलाना, हम ये 2 घंटे तक तो बैठ ही सकते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो आइए, मैं तशरीफ लाइए, हुजरा खोलता हूँ। आप हजरात तशरीफ रखिए, बैठिए। जी अब्दुल्ला, बेटा जरा अंदर जाओ, उस्तानी जी से कहो मेहमान आए हैं, 3 चाय भेज दें। मौलाना आप चाय का तकल्लुफ ना फरमाएं। नहीं जनाब नहीं,
اس میں تکلف کی بھلا کیا بات ہے؟ چائے تو اس وقت پی ہی جاتی ہے، ساتھ بیٹھ کر پی لیں گے۔ میں تو جب بھی فارغ ہوتا ہوں مولانا کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور چائے پر کسی نہ کسی موضوع پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ عبید الرحمان صاحب، آپ ادھر تشریف لائیے نا، یہ ہوا میں۔ جی مولانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے نہیں جناب، ادھر تشریف لائیے، ذرا آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوگی۔ جی بہتر، ادھر حاضر ہو جاتا ہوں۔ آئیے۔ یہ لیجئے، مولانا میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس کی عبادت میں کمی رہ جائے تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق نہ ادا کیے جائیں تو جب تک بندے معاف نہ کر دیں اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اسی خیال سے عبید صاحب نمازوں میں سستی کرتے ہیں؟ نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں الحمدللہ، ماشاءاللہ، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور اس سال انشاءاللہ حج کا بھی ارادہ ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن حقوق العباد کو میں واقعی زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ارکان اسلام کی ادائیگی سے بھی زیادہ؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ حقوق العباد ادا نہ ہوں تو ان کا عذاب شدید ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا۔ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن ایک بات تو بتائیے، جی؟ بندوں کے حقوق مقرر کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ حقوق وہ شخص بہتر طریقے سے ادا کرے گا جو اللہ کا فرمان بردار ہوگا، یا وہ جو نافرمان ہوگا؟ ظاہر ہے فرما بردار ہی بہتر طریقے سے ادا کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے سوال کا مختصر ترین جواب تو یہی ہوا کہ ارکان اسلام یعنی عقیدہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا کورس کیے بغیر کوئی شخص فرمان بردار بن ہی نہیں سکتا۔ جی دیکھیں نا، جس طرح MBBS کیے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جی، اور جب فرمان بردار نہیں بنے گا تو نہ خدا کا حق ادا کرے گا، نہ بندوں کا، نہ اپنا۔ مولانا یہ بات ذرا کھول کر بیان فرمائیے، جس طرح آپ آج کل جمعے کے خطبے میں بیان کر رہے ہیں کہ عقیدہ توحید، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کس طرح انسان کو نیک بناتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے تو خود کہا نا کہ یہ مختصر ترین جواب ہے۔ اگر آپ مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرما دیں تو۔ جی جی جی، بے شک میں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کا پہلا رکن یعنی دین اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے، ان میں پہلا ستون کلمہ شہادت یعنی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مجھے بات یہ کہنی ہے کہ انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ خدا کو مانے، بے شک، اور اس کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرے، اور اس نے 5 بنیادی کام وہ بتلا دیے ہیں جو کر لیے جائیں تو باقی سارے کام خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جی، جب انسان خدا کو سارے اختیارات کا مالک، ساری نعمتیں دینے والا، سب کچھ جاننے والا، ساری مخلوق کا مہربان، خالق، عادل اور روز جزا کا مالک مانے گا، تبھی اس کی اطاعت کرے گا، اسے خوش رکھے گا، اس کی ناراضگی سے ڈرے گا۔ مختصر یہ کہ انسان خدا کا بندہ بن کر ہی حقیقی معنوں میں انسان بنے گا، ورنہ جانوروں سے زیادہ نادان اور ظالم ہو جائے گا۔ جی جی، اس سے مان کر وہ نیک، نڈر، سچا اور ہمدرد انسان بنے گا۔ اس میں تمام انسانی خوبیاں خدا کے اقرار میں سے پیدا ہوں گی، جی جی، ماں حقوق العباد کی ادائیگی کے، جسے آپ بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا مولانا، یہ تو ہوا پہلا رکن یعنی کلمہ، جی اب دوسرا رکن؟ نہیں، ابھی پہلا رکن مکمل نہیں ہے۔ دیکھیے، کلمے کے دوسرے حصے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا بندہ اور رسول یعنی پیغام لانے والا مانیں گے، ان کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، جی، ہر کام میں ان کی پیروی کریں گے۔ یہی واحد طریقہ ہے خدا کو خوش رکھنے اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے کا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے خدا کی مخلوق کے حقوق بھی پوری طرح ادا ہو جاتی. یہی ہے نا مولانا؟ جی ہاں، جزاک اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے محض احکام دے کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان احکامات پر عمل کر سکنے کے لیے تربیتی کورس بھی مقرر کیا. تربیتی کورس؟ جی ہاں، نماز، روزہ، حج اور زکات ایک تربیتی کورس ہی تو ہے جو انسان کو خدا کا قرب ادا کر کے اس کے احکام پر عمل کرنے کے قابل بناتا ہے. اس بات کی ذرا وضاحت فرمائیں. جی اب میں اسلام کے ایک ایک رکن کو لوں گا اور بتلاؤں گا کہ وہ کس طرح بندے کو خدا کا غلام یعنی فرمان بردار بناتا ہے. اسلام کا دوسرا رکن نماز کی ادائیگی ہے، جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی انسان پر فرض ہو جاتی ہے. اس عبادت کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے بندے کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. بے شک بندہ 5 مرتبہ اپنے آقا کی جناب میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی خوشنودی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کی یاد دہانی ہوتی ہے، اس پر بھروسہ پختہ ہوتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنے کا خیال تازہ رہتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی بندگی بن جاتی ہے. یہی ہے زندگی اپنی، یہی ہے بندگی اپنی، کہ تیرا نام آیا اور گردن جھک گئی اپنی. جی ہاں، اس کے مقابلے میں بے نمازی کا نہ خدا سے تعلق قائم رہتا ہے کہ اس کا عمل صحیح رہے، نہ نعمتوں کی امید، نہ عذاب کا خوف، نہ کوئی ضابطہ، نہ اصول. ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. انسان کی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز نماز میں ہے. آپ تو بندوں کے جن حقوق کا ذکر کر رہے تھے ان کی ادائیگی بھی وہی کرے گا جو پہلے خدا کا حق ادا کرے گا. جو اپنے مہربان آقا کی پکار پر نہ لپکے وہ اس کے دوسرے ملازمین کی کیا سنے گا اور ان کا حق کیا ادا کرے گا؟ وہ دوسروں کے کیا حق ادا کرے گا جو اپنا حق بھی ادا نہ کرے گا؟ یعنی خود بھی صحیح راستے پر نہیں چلے گا کہ جہنم سے بچے اور جنت حاصل کرے. بے نمازی دوسروں کا کیا دوست بنے گا؟ جی وہ تو جناب خود اپنا دشمن ہوتا ہے. بالکل. تو سب سے مقدم حق خدا کا ہے اور اس کی ادائیگی کی سب سے اہم صورت نماز ہے. وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا. سبحان اللہ. بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا. کم از کم نماز پڑھے بغیر تو واقعی نہیں ہوگا. مولانا ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اجازت ہو تو عرض کروں؟ کیوں نہیں ضرور ارشاد فرمائیے. جب عبد الرحمان صاحب نہیں چوک رہے تو آپ کیوں چونکے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ شعر تو علامہ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو جنگلوں میں مارے مارے پھرنے کو خدا کی محبت کی دلیل سمجھتے ہیں. جی خدا کے سچے عاشق تو وہ ہیں جو اس کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں آتے ہیں اور اس کی غلامی کے صدقے میں ہر غلامی سے خواہ و نفس کی غلامی ہو یا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی نجات حاصل کر لیتے ہیں. یہی تو کہا ہے علامہ نے کہ جی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز ہی کے ذریعے خدا کے بندوں میں باہمی میل جول پیدا ہوتا ہے، مساوات، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. ایک دوسرے کا حق ادا کرنے بلکہ حق سے آگے بڑھ کر بلکہ دوسرے پر احسان کر کے خدا کو خوش کرنے کا خیال آتا ہے. جو خدا ہی کو بھول جائے وہ بندوں کو کیا یاد رکھے گا؟ ماشاء مولانا. اب اگر اسی انداز سے آپ دیگر ارکان کے فائدے بھی ارشاد فرما رہے ہیں. جی ہاں وہی عرض کرنے والا ہوں. لیکن دیکھیں وہ بچہ چائے لے کر آ گیا ہے.
لا بیٹے یہ ٹرے مجھے دے دو, میں بڑھاتا ہوں. مولانا آپ اپنی بات جاری رکھیے. اب دوسرے رکن یعنی زکوٰۃ پر گفتگو ہو جائے. کیوں عبید الرحمان صاحب؟ جی جی جی, یہ زکوٰۃ تو میں پابندی سے ادا کرتا ہوں. ماشاء اللہ. زیور بیوی پہنتی ہے, جرمانہ میں ادا کرتا ہوں. بیوی تو آپ ہی کی ہے نا. اچھا, اور معاف کیجیے گا, زکوٰۃ جیسی عبادت کو آپ جرمانہ کہہ رہے ہیں, یعنی کمال ہے. جی نہیں, وہ تو میں نے مذاق کیا تھا. زکوٰۃ تو مالی عبادت ہے. اس سے تو دل کے ساتھ ساتھ جیب بھی مسلمان ہو جاتی ہے. آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا, تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امیر بندوں کے مال میں اپنے غریب بندوں کا حق مقرر کیا, جی, جس کا فائدہ زکوٰۃ لینے اور دینے والے دونوں کو ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس رقم کو خود اپنے ذمے قرض بتاتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ یہ قرض وہ دینے والے کے جذبے کی خوبی کے تعلق سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر جنت کی ابدی نعمتوں کی شکل میں واپس کرے گا. سبحان اللہ. دینے والے کا فائدہ تو یہی ہے نا کہ جنت کی نعمتیں ملیں. جی نہیں, زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں تو اس کے پاس سے کچھ جاتا ہی ہے نا. ہاں, زکوٰۃ لینے والے کی دعائیں ضرور ملتی ہیں. یہ لیجیے جناب, دعاؤں کے ساتھ ساتھ چائے بھی چلتی رہے. اور چائے کے ساتھ دعائیں بھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی شکریہ. اگر آپ بھی جزاک اللہ کہہ دیں تو کیا حرج ہے؟ شکریہ سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ بھئی جیسے جزاک اللہ ویسے شکریہ کہنا بھی تو غلط نہیں. نہیں, غلط نہیں, بالکل نہیں, صحیح ہے. جو سامنے موجود بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اندیکھے خدا کا شکر کیا ادا کرے گا؟ بے شک شکریہ کہنا بھی صحیح ہے, مگر جزاک اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. بندہ انعام لے تو اللہ ہی سے لینا. تو جناب عبید الرحمان صاحب, دعاؤں کے ساتھ امیروں غریبوں کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے. جی, دولت سے محبت گھٹتی ہے, اللہ سے بڑھتی ہے. غریب دولت پا کر اس قابل ہوتا ہے کہ امیر کی بہتر خدمت کر سکے. آج کل تو جناب الٹا نظام چل رہا ہے کہ سود کے ذریعے قیمتیں بڑھتی ہیں اور غریب کا پیسہ امیر کی جیب میں جاتا ہے. امیروں میں غرور پیدا ہوتا ہے, غریبوں کے دلوں میں امیروں سے نفرت, اور جتنا موقع ملے انہیں نقصان پہنچانے کا خیال. مولانا آپ نے خطبے میں ایک اور فائدہ بھی تو بیان فرمایا تھا زکوٰۃ کا, کہ اس سے صنعت و تجارت اور زراعت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. ہاں, وہ ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہے, توجہ سے سنیے تو سمجھ میں آ جائے گا. جی جی میں پوری توجہ سے سنوں گا. جی, تو جناب آج کل صورت یہ ہے کہ امیروں کو اپنی کمائی پر انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے. جی, اور جو جتنا زیادہ کماتا ہے اسے اتنی زیادہ شرح سے دینا پڑتا ہے. جی, اب انسان اپنی محنت کی کمائی کا 30-40% حکومت کو کس خوشی میں دے دے؟ جی جی جی, اور اتنا ٹیکس دینا ہو تو کمائے ہی کیوں؟ چنانچہ لوگ اپنی آمدنی کم دکھا کر ٹیکس بچاتے ہیں, اور پھر یہ آمدنی کہیں لگا بھی نہیں سکتے. ظاہر کریں تو ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہ رقم جب استعمال نہیں ہوتی تو پڑے پڑے اس کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے. قومی معیشت میں بھی کمی آ جاتی ہے, اور اگر استعمال کر کے بڑھائی بھی جاتی ہے تو اسمگلنگ اور منشیات کے خفیہ کاروبار میں, جس سے قوم کی معیشت بھی تباہ ہوتی ہے, ایمان و اخلاق بھی اور صحت بھی. زکوٰۃ کی خوبی یہ ہے کہ 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کر کے 97.5% آرام سے صنعت, تجارت اور زراعت میں لگاؤ. قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو اور اپنی آمدنی میں بھی. یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ سود سے خوشحالی کی جڑ کٹتی ہے جی, اور زکوٰۃ میں برکت ہوتی ہے. دولت بڑھتی ہے, محبت بڑھتی ہے, خوشحالی بڑھتی ہے, بندوں کو ان کے حق سے زیادہ ملتا ہے تو دینے والوں کے لیے احترام اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بے شک بے شک, زکوٰۃ اسلام کا نہایت ہی مفید رکن ہے. اور آپ کے حقوق العباد کے لحاظ سے بھی نا. جی, ہر لحاظ سے. غریب بھی خوش, امیر بھی خوش, اور خدا بھی خوش. اللہ راضی تو کل راضی. اب روزوں کے بارے میں کچھ عرض کروں. جی جی, ارشاد. آپ کی گفتگو سے
मेरी मालूमात ही में नहीं, ईमान में भी इजाफा हुआ है। अरकान इस्लाम की हिकमतें सामने आ रही हैं। हमारे साथ रहोगे तो उस्ताद ऐसे ही ऐश करोगे। चाय और है? चाहिए तो? जी नहीं, शुक्रिया। बल्कि जज़ाकल्लाह। मौलाना आप? जी नहीं, जज़ाकल्लाह, बस एक ही कप पीता हूं मैं। आया हुआ माल वापस तो नहीं जाना चाहिए, फिर मैं ही और क्या, वापस